بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن کی ایپیسوڈ۔ ایک ہفتے بعد 2 دن پہلے ہی ارحم ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ اسے اٹھنے کے لیے کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی۔ دن میں دانیہ صاحب اس کی مدد کرتے، لیکن رات میں اسے مناہل کی ہی ضرورت پڑتی۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ مناہل کو اپنی وجہ سے پریشان مت کرے، لیکن وہ ساری رات اس کے لیے جاگتی رہتی تھی، اور یہ بات ارحم اچھے سے جانتا تھا۔ ارحم کو تو اب لگنے لگا تھا کہ وہ آج جس حالت میں ہے وہ مناہل کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کی سزا ہے۔ نور ٹھیک سے کہتی تھی کہ کسی کو اس کے لیے اس کی کیے کی سزا نہیں دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کو گناہگار کر دے۔ ہائے ارحم! رجا اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر بولی۔ رجا ہاسپٹل میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ مناہل بس خاموشی سے کھڑی اس کو دیکھتی۔ ٹھیک ہوں، ارحم اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ارے مت اٹھو پلیز، ابھی تم بالکل ٹھیک نہیں ہوئے۔ رجا اس کو واپس لیٹنے کا کہتے ہوئے بول کر خود بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں تو لیٹ کر تھک گیا ہوں رجا، اب تو غصہ آتا ہے۔ ارحم ہر وقت خود کو بزی رکھنے والا انسان تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ بیڈ پر لیٹے تنگ آ گیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تو تم تھوڑا بہت باہر جاتے تو ہو، کچھ دن بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ارحم بس یہی کہہ سکا۔ میں آج رات کی فلائٹ سے عفیہ کے پاس جا رہی ہوں۔ ویسے تو میں کچھ دن پہلے ہی چلی جاتی، لیکن تمہاری وجہ سے نہیں گئی۔ اگر اب بھی تم کہتے ہو میں نہیں جاتی، رجا محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میرے جانے کے بعد انکل کو راضی کر لینا، میں چاہتی ہوں وہاں سے آتے ہی ہم شادی کر لیں۔ رجا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ اس پہلے وہ کوئی جواب دیتی، مناہل اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر مناہل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ ارحم نے مناہل کو دیکھ کر اپنا ہاتھ رجا کے ہاتھ سے کھینچا۔ آؤ مناہل۔ رجا مناہل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ارحم کو حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ مناہل سے اتنی اچھے سے کیسے بات کر رہی ہے۔ وہ جب سے مکمل ہوش میں آیا تھا، رجا اور مناہل کو اچھے سے ایک دوسرے سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ جی وہ آپ کے مما بابا آئے ہیں، ارحم سے ملنا چاہ رہے ہیں، مناہل سنجیدگی سے بولی۔ او ہاں، وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ آج ہم نے ارحم سے ملنے جانا ہے، پر میں اپنے دوست کے گھر سے آئی ہوں، اس لیے بھول گئی۔ ارحم اٹھنے لگا جب مناہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک پل کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو پلک جھپکتے دیکھتے رہے۔ ارحم مناہل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت وہ دیکھ سکتا تھا۔ ارحم میں لے چلوں؟ رجا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ ان کی آواز پر وہ چونکے۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، ارحم سنبھلتے ہوئے بولا، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رجا مناہل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مناہل تمہیں اپنی بات یاد ہے نا؟ رجا اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولی۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تھینکس، میں مانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نہیں ہے۔ میں نے ارحم سے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم انکل سے بات کرنا، لیکن وہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انکل سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میری جان تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور میرے اور ارحم کے لیے تمہیں ارحم کو کہنا کہ تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو، اور انکل کو بھی تم نے ہی منانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ فکر مت کریں، ارحم آپ کے ہیں اور آپ کے ہی رہیں گے۔ مناہل کی آواز بمشکل ہی نکل رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ بولتے ہوئے رجا نے مناہل کو گلے لگا لیا۔ میں خود غرض نہیں ہوں مناہل، بس ارحم کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی، وہ صرف میرا ہے اور میں بس اس کی۔ رجا اس سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ باہر چلیں، یا سب انتظار کر رہے ہوں گے؟ مناہل نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں چلو، کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ مناہل بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ رات کو مناہل سوپ لے کر کمرے میں آئی جہاں ارحم آنکھیں موڑے لیٹا ہوا تھا۔ رجا کے جانے کے بعد سے ہی وہ خاموش تھا۔ شاید اس کی باتوں نے پھر سے اسے پریشان کر دیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں فروز اور سمیرہ بیگم نے آج اسے کافی کچھ سنا دیا تھا۔ آپ کا سوپ؟ مناہل سائڈ ٹیبل پر سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر ارحم نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا، جو باؤل رکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ مناہل، ارحم نے ہچکچاتے ہوئے آواز دی۔ اس کی آواز پر مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ جی میرا کیا
کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ آج پہلی بار ارحم نے اس کو حکم صادر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے اس سوال میں درخواست تھی جو اس کے وقت مناہل سے کر رہا تھا۔ مناہل اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی، پھر اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ کے دوسری سائیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھتے ہوئے مناہل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ارحم کے بال اس کے پیشانی سے ہٹا کر مناہل نے دبانا شروع کیا۔ آج پہلی بار وہ اس کے اس قدر قریب تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے دل نے کہا تھا یہ پل یہی تھم جائے۔ وہ ہمیشہ ہی ارحم کے اس قدر قریب رہے کہ کوئی چاہ کر بھی اسے دور نہ کر سکے، لیکن ایک پل میں اسے رجا کے کہے گئے الفاظ یاد آئے۔ مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ارحم جو آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے یکدم ہاتھ اٹھانے پر اس نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہتے ہوئے دوبارہ دبانا شروع کر دیا۔ اب کی بار مناہل پورا زور لگا کے اسے دبا رہی تھی۔ یہ میرے پاؤں نہیں ہیں، سر ہے، اس لیے تھوڑا نرمی سے دباؤ۔ ارحم آنکھیں بند کیے بولا، جس پر مناہل شرمندہ سی ہوئی۔ سوری۔ کچھ دیر دبانے کے بعد مناہل کی نظر سامنے سوپ پر پڑی جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ارحم آپ کا سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ مناہل ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بس چھوڑ دو، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ یکدم اٹھنے پر مناہل کی دبی دبی چیخ نکلی۔ ارحم کی دبی دبی چیخ نکلی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مناہل فوراً اٹھ کر سوپ دینے اس کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی آواز پر مناہل نے فکر مندی سے پوچھا، ٹھیک ہوں میں۔ ارحم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بول کو تھاما۔ مناہل چاہتی تھی کہ وہ اسے خود پلائے، لیکن یہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ واپس لے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا۔ ارحم نے بامشکل ایک چمچ لیا تھا۔ مناہل نے خاموشی سے باؤل اس کے ہاتھ سے لیا۔ ارحم کو لگا تھا وہ یہ بات سمجھے گی کہ اسے خود نہیں پیا جا رہا۔ وہ جب چمچ کو اپنے ہونٹ کے قریب لے کر گیا تھا، تکلیف سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، جسے شاید مناہل نے نہیں دیکھا تھا یا دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ پچھلے تمام دنوں میں کبھی شازیہ بیگم اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تو کبھی نور۔ آج شام کو ہی شازیہ بیگم واپس چلی گئی تھی اور نور شاید اس لیے نہیں آئی کہ آج مناہل اسے کھلا دے گی۔ جاتے ہوئے لائٹ آف کر دینا۔ اب کی بار ارحم تلخی سے بولا۔ جی، کہتے ہوئے لائٹ آف کرنے کے لیے بڑی اور کمرہ بند کرتے ہی چلی گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے مناہل، شاید تمہارے ساتھ کیے گئے سلوک پر شرمندہ ہوں یا کچھ اور۔ جب تم قریب ہوتی ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن شاید ہمارا ساتھ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ تمہیں اب میری زندگی سے چلے جانا ہوگا، کیونکہ میں ریجا کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ پہلے بھی میں بہت برا کر چکا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ اس کے جاتے ہی ارحم خود کلامی کرنے لگا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگتا ہے۔ پلیز فل واچ کریں اور لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔